بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، اصل میں یہ عبارت ہوتی ہے کتاب الزکوٰۃ ھذا یا ھذا کتاب الزکوٰۃ یا خذ یا اقرأ کتاب الزکوٰۃ، یعنی اس کی ترکیب میں یا تو یہ کہ اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے اور یہ خبر ہے، یا تو اس کی خبر محذوف ہے اور یہ مبتدا ہے، یا پھر یہ کسی فعل محذوف کا مفعول بہ ہے کہ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یا پھر خذ کتاب الزکوٰۃ یا اقرأ کتاب الزکوٰۃ۔ تو اس کی ترکیب میں یہ تین قول ہے، اس کی ترکیب تین طرح سے کی جا سکتی ہے۔ کتاب یہ مکتوب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا مجموعہ۔ تو اس کتاب کے اندر زکوٰۃ کے احکام کا بیان ہے۔ زکوٰۃ یہ طہارت اور بڑھوتری کے معنی میں آتا ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور بڑھوتری ہے، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کے اندر مخصوص مقدار کو فقیر کو دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مخصوص مال میں سے مخصوص مقدار کو فقیر کو دے دینا، یہ اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور صاحب کتاب نے نماز کے بیان کے مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی کتاب کو شروع کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر یعنی قرآن شریف کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اس طرح آیا ہے نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو قرآن شریف کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نماز کے ذکر کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم بالغ العاقل اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول۔ زکوٰۃ واجب ہے آزاد مسلمان بالغ و عاقل پر جب وہ نصاب کا مکمل مالک ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ایسی ہیں جو اس زکوٰۃ دینے والے کے اندر پائی جانی چاہیے، اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو اس مال کے اندر پائی جانی چاہیے جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ تو اس زکوٰۃ دینے والے پر جو شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آزاد شخص ہو، غلام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ تیسری شرط کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، بچہ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط کہ وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ تو یہ چاروں شرطیں اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ اور اس نصاب کے اندر، اس مال کے اندر جس مال پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اندر کون سی شرط ہے؟ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس پر مکمل ملکیت جو حاصل ہو وہ اسی شخص کو حاصل ہو، ٹھیک ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے اس پر اس کی مکمل ملکیت اس پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہے وہ قرض کا ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے، تو ابھی جو وہ مال کما رہا ہے وہ قرض جتنا اس نے لیا ہے اس سے کم مال اس کے پاس موجود ہے، تو یہ مال اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس مال پر اسے مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے۔ جب مکمل اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے گا جتنا وہ اس کو زکوٰۃ قرض دینے والے کو یہ دے سکے، تو پھر وہ اس کو لوٹا دے گا جس سے اس نے قرض لیا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ جو وہ پیسے کما رہا تھا وہ اس کی ملکیت میں نہیں جا رہے تھے مکمل طور پر، تھے تو اس کے پاس، لیکن اس کو اس پر مکمل ملکیت حاصل نہیں تھی۔ تو مکمل ملکیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ جو مال ہے وہ قرض کا ہو یا پھر مکاتب کا مال ہو، کہ مکاتب کا مال جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر آقا کی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ مکاتب ایسا غلام جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو اتنا مال ادا کر دے تو تو آزاد ہے، تو اب وہ محنت کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو جتنا وہ کمائے گا، جتنا آقا نے اسے کہا ہے اتنا مال دے دے، تو اتنا کما کر کے وہ آقا کو دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنا وہ کما رہا ہے وہ آقا کو دے گا، خود اپنے پاس نہیں رکھے گا، لہٰذا اس کی مکمل ملکیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہے وہ قرض کا ہو یا پھر قرض
جس نے قرض دیا ہے اس کو واپس دینا ہو یا پھر وہ مکاتب کا مال ہو، اگر ایسا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مکمل ملکیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا اذا ملک نصابا ملکن تامہ، مکمل ملکیت اس کی اس پر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے مال کے اندر کہ اس مال پر سال بھی گزر جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کمی نہ ہوئی ہو اس مال کے اندر، اور جب اس پر سال گزر جائیں گے اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ آزاد مسلمان بالغ عقل مند پر واجب ہے جب وہ نصاب کا مکمل مالک ہو جائے، جو کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہے۔ اس کی جو یہ جو نصاب ہے، اس نصاب پر وہ مکمل مالک ہو جائے اس نصاب کا، اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ، اور بچے پر، مجنون پر اور مکاتب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی مجنون پر اور نہ ہی مکاتب پر۔ بچے پر کیونکہ بالغ ہونا یہ شرط ہے، مجنون پر نہیں ہے کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے، اور عقل مند ہونا شرط ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ تو مکاتب پر نہیں ہے کیونکہ مکاتب کا جو مال ہے اس پر مکاتب کو مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ مکاتب جو ہے وہ غلام ہے، لہٰذا اور جو زکوٰۃ واجب ہے وہ آزاد پر واجب ہو، لہٰذا ان سب کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ومن کان علیہ دین یحیط بمالہ فلا زکوٰۃ علیہ، اور وہ شخص جس پر قرض ہو، ایسا قرض جو اس کے مکمل مال کا احاطہ کر لے، گھیر لے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے قرض لیا ہے کسی سے، اور اس کے پاس اس قرض میں ادا کرنے والے مال سے کم مال ہے، یعنی اس نے کسی سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد اس نے اس کو خرچ کر دیا، اب اس کے بعد وہ کما رہا ہے، تو کمانے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے بچے ہیں جتنا پیسہ اسے قرض میں مکمل دینا ہے، یا پھر اس سے اور زیادہ کم ہے اور کم پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس مال پر اسے مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ مال اس کے پاس پورا ہو جاتا ہے، اتنا مال جتنا مال اس قرض دینے والے کو واپس دینا ہے تو وہ اسے دے دے گا، تو اس مال کے اندر اس قرض دینے والے کی ملکیت ہے، نہ کہ اس کی، مکمل ملکیت اس کی نہیں ہے، اگرچہ اس نے کمایا ہے اور اس کے پاس ہے، تو مکمل ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، اور اگر اس کا مال دین سے زائد ہو تو زائد کی زکوٰۃ وہ ادا کرے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس نے قرض لیا تھا لیکن جتنا مال اس نے قرض میں لیا تھا اس سے زائد مال ابھی اس کے پاس موجود ہے، قرض لینے والے کے پاس زائد مال موجود ہے، تو جو قرض اس نے لیا تھا جتنا، اس سے زائد جو مال ہے وہ مال اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو مقدار ہے نصاب کی اس مقدار تک اگر وہ مال پہنچ جاتا ہے، وہ مال جو قرض پر زائد ہے، قرض میں جتنا اسے واپس دینا ہے اس سے زائد مال اگر اس کے پاس ہے، تو جو زائد ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس زائد میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس زائد پر اسے مکمل ملکیت حاصل ہے، وہ اس کو قرض دینے والے کو واپس نہیں دینا ہے بلکہ اتنا ہی دینا ہے جتنا اس نے دیا تھا، اور اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ اس سے زائد ہیں، تو زائد جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو، کیونکہ اس پر اسے مکمل ملکیت حاصل ہے۔ وَلَيْسَ فِي دُوَرِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنزِلِ وَدَوَابِ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَصَلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ، اور رہنے کے گھروں میں، بدن کے کپڑوں میں، اور گھر کے ساز و سامان میں، سوار کرنے کے سواریوں میں یا سواری کے چوپایوں میں، اور خدمت کے غلاموں میں اور استعمال کرنے کے اوزاروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی جن گھروں میں وہ رہتا ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو کپڑے وہ پہنتا ہے ان کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو گھر کے ساز و سامان استعمال کیے جاتے ہیں گھر میں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جن سواریوں کو، جن چوپایوں کو اس نے سواری کے لیے رکھا ہے جیسے گھوڑے وغیرہ، ان کو
سواری کے لیے جن کو رکھا ہے ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور خدمت کا اگر کوئی غلام ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، خدمت کے لیے اس نے اس غلام کو رکھا ہے تو اس غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو استعمال کرنے کے اوزار ہیں گھر میں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مال کا جس پر زکوٰۃ ہے اس کا حاجت اصلیہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو رہنے کے گھر ہیں، بدن کے کپڑے ہیں، گھر کے ساز و سامان ہیں، سواری کے جانور، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ اگر وہ سواری جو ہے چوپائے وغیرہ جو ہے اس کے پاس، اس سے وہ سواری کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، رہنا، سواری کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا يجوز اداء الزکاة الا بنیۃ مقارنۃ للاداء او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب، اور زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے مگر اس نیت کے ساتھ جو ادا سے ملی ہوئی ہو، یا پھر اس نیت کے ساتھ جو مقدار واجب کو الگ کرنے سے ملی ہوئی ہو۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ جائز ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کر دیا اور نیت نہیں کی، اور جس فقیر کو اس نے دیا ہے اس کے پاس سے وہ خرچ ہو گیا اور اب یہ نیت کرے تو اس کی طرف سے یہ کافی نہیں ہے، دوبارہ آپ زکوٰۃ اسے دینی ہوگی۔ اور اگر ادا کرتے وقت اس نے نیت کر لیا تو زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا ہو گئی، اور ایسے ہی اگر ادا کرنے کے وقت بھول گیا لیکن بعد میں اس نے نیت کر لی اور جو مال ہے وہ فقیر کے پاس ابھی مکمل موجود ہے تو بھی یہ نیت کرنا درست ہے اور زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا ہو گئی۔ یا پھر اس نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر دیے باقی گھر کے مال سے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کو اس نے الگ کر دیا، یہ سوچ کر کے بعد میں دے دے گا، ابھی فقیر نہیں ہے، یا پھر کسی بھی وجہ سے اس نے اس وقت ادا نہیں کیا بلکہ اس وقت اس مال کو الگ کر دیا، اور اس کو الگ کرتے وقت اس نے نیت کر لی زکوٰۃ کی کہ میں یہ زکوٰۃ کے لیے اس کو الگ کرتا ہوں، تو اس کا یہاں پر نیت کرنا بھی درست ہے۔ اب اگر اس نے وہ مال فقیر کو ایسے ہی دے دیا اور اس وقت اس نے نیت نہیں کی اور بعد میں بھی نیت نہیں کی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ضروری جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت نیت کرنا ہے، یا پھر اس زکوٰۃ کے مال کو، مقدار واجب کو الگ کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک وقت بھی اگر اس نے نیت کر لی تو یہ کافی ہے، دونوں وقت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادا کرتے وقت یا تو نیت کر لے یا پھر مال کو الگ کرتے وقت نیت کر لے۔ ومن تصدق بجمیع مالہ ولا ینوی الزکاۃ سقط فرضها عنہ، اور جس نے اپنے تمام مال کا صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اس سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس نے اپنا پورا مال ایسے ہی صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی اس نے نیت ہی نہیں کی، تو اب اس سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، اب اس پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اب زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے یہ حرج میں مبتلا کرنا ہے، اسی وجہ سے اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں زکوٰۃ کے طور پر دینے کے لیے، تو اسی وجہ سے زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ باب زکوٰۃ الابل، اونٹ کی زکوٰۃ کا باب، یعنی اونٹ میں کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا بیان اس باب کے اندر آئے گا۔ لیس فی اقل من 5 ذود من الابل صدقۃ، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ذود یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کے اونٹ کو کہا جاتا ہے، اونٹ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک کے اگر کوئی بھی اونٹ ہے تو اس کو ذود کہا جا سکتا ہے، ذود کہہ کے اس کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو لیس فی اقل من 5 ذود من الابل من 5 ذود من الابل صدقۃ، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء، اس کے اندر صدقہ سے
ज़कात ही मुराद है, लहٰذا यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया, सदक़ा कह करके ज़कात इससे मुराद लिया। तो अगर किसी के पास 5 ऊँट से कम है, यानी 1, 2, 3, 4 ऊँट अगर किसी के पास है तो उसमें कुछ भी ज़कात नहीं है। फ़ैज़ा बलगत खमसन साइमतन वहाला अलैहल हौलु फ़फ़ीहा शातुन इला तिस्ग़ी। तो जब वो 5 साइमा हो जाए और साल उस पर गुज़र जाए तो उसमें एक बकरी है 9 तक। यानी किसी के पास 5 ऊँट हो जाए और वो पाँचों ऊँट ऐसे हैं जो साल के अक्सर हिस्से खेतों में चरकर या फिर जंगलों वगैरह में चरकर के गुजारा करते हैं, घर पे उन्हें चारा नहीं दिया जाता है साल के अक्सर हिस्सों में, तो और उस पर साल भी गुज़र जाए, 5 है और उस पर साल भी गुज़र जाए तो उसमें एक बकरी ज़कात के तौर पर देना वाजिब है। 9 तक, यानी 9 तक ऐसा ही है, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर किसी के पास ऊँट है और वो सब के सब साइमा है और उन पर साल गुज़र गया तो उसमें एक बकरी ही है। 5 से अगर 6 हो तो उसमें कुछ ज़ायद नहीं है। साइमा का मतलब यही है कि वो साल के अक्सर हिस्से बाहर खेतों वगैरह में चर करके गुजारा करता हो और उसे घर पे चारा ना दिया जाता हो। फ़इज़ा कानत अशरन फ़फ़ीहा शातानी इला अरबा अशरतिन। फिर जब वो 10 हो जाए तो उसमें 2 बकरियां हैं 14 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक में कुछ भी नहीं है, 5 से लेकर के 9 तक में एक बकरी है और 10 से लेकर के 14 तक में 2 बकरियां हैं। 10 से लेकर 14 ऊँट हो जाए और वो साइमा हो सबके सब और साल गुज़र जाए तो उसमें 2 बकरियां हैं। फ़इन कानत खमसा आशरता फ़फ़ीहा सलासो शियातिन इला 19। फिर जब वो 15 हो जाएं तो उनमें 3 बकरियां हैं 19 तक, यानी 15 से लेकर के 19 तक अगर है और वो सबके सब साइमा है और उन पर साल गुज़र चुका है तो उनमें 3 बकरियां ज़कात के तौर पर देना ये वाजिब है। फ़इज़ा कानत 20 फ़फ़ीहा अरबाउ शियातिन इला 24। फिर अगर वो 20 हो जाएं तो उनमें 4 बकरियां हैं 24 तक, यानी अगर 20 से लेकर के 24 ऊँट है तो उनमें 4 बकरियां उनकी तरफ से ज़कात के तौर पर देना वाजिब है और साइमा और साल के गुज़रने की शर्त है। फ़इन कानत 25 फ़फ़ीहा बिन्तो मखादिन इला 35। फिर जब वो 25 हो जाए तो उसमें एक बिन्ते मखाद है 35 तक, यानी 20 से लेकर के 24 तक में 4 बकरियां हैं। फिर 24 के ऊपर अगर बढ़ जाए 25 हो जाए तो 25 से लेकर के 35 तक में एक बिन्ते मखाद है। बिन्ते मखाद ये उस ऊँटनी को कहते हैं जो 1 साल की हो। 1 साल की ऊँटनी को बिन्ते मखाद कहते हैं और ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि आदतन जो उसकी माँ है उस ऊँटनी की वो हामिला हो जाती है, तो उसको बिन्ते मखाद कहते हैं। जो 1 साल की ऊँटनी मुकम्मल 1 साल की हो गई हो और दूसरे साल में वो लग चुकी हो तो उसको बिन्ते मखाद कहते हैं। तो अगर 25 ऊँट है किसी के पास 25 से लेकर के 35 तक तो उसमें एक बिन्ते मखाद है और बाकी बकरी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक बिन्ते मखाद। फ़इज़ा कानत 36 फ़फ़ीहा बिन्तु लबूनिन इला 45। फिर जब वो 36 हो जाए तो उसमें एक बिन्ते लबून है 45 तक, यानी अगर 35 से बढ़ जाए 36 हो जाए तो 36 से लेकर के 45 ऊँट अगर किसी के पास हैं तो और वो सब के सब साइमा है और साल गुज़र चुका है तो उसमें एक बिन्ते लबून है। बिन्ते लबून उस ऊँटनी को कहते हैं, उस ऊँटनी के बच्चे को जो 2 साल की हो गई हो और तीसरे में लग चुकी हो। बिन्ते लबून इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो उसकी माँ है वो दोबारा वो बच्चा जन चुकी होती है और इसकी वजह से वो दूध वाली हो जाती है, तो उसी को लबून कहा जाता है।
تو بنت لبون یعنی دودھ والی کا بچہ، اسی وجہ سے اس کو بنت لبون کہا جاتا ہے۔ بنت لبون وہ اونٹنی کا بچہ جو 2 سال کا ہو یا بچی۔ فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَىٰ 60، پھر اگر وہ 36 ہو جائے تو اس میں ایک حقہ ہے 60 تک، یعنی اگر 45 سے بڑھ جائے 46 ہو جائے تو 46 سے لے کر کے 60 تک میں ایک حقہ ہے۔ حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 3 سال کی ہو اور چوتھے میں لگ چکی ہو، اور حقہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اب اس کا حق ہو گیا ہے کہ اس پر سواری کی جائے یا بوجھ ڈھویا جائے، تو اس کو حقہ کہتے ہیں جو 3 سال کی ہو اور چوتھے میں لگ چکی ہو۔ تو اگر کسی کے پاس 46 سے لے کر کے 60 تک اونٹ ہے تو اس میں ایک حقہ دینا زکوٰۃ کے طور پر واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ 61 فَفِيهَا جَزَاعَةٌ إِلَىٰ 75، پھر جب وہ 61 ہو جائے تو اس میں ایک جزاعہ ہے 75 تک، یعنی 61 سے لے کر کے 75 تک میں ایک جزاعہ ہے۔ جزاعہ جو 4 سال کی ہو اور 5ویں میں لگ چکی ہو، وہ اونٹنی جو 4 سال کی ہو اور 5ویں میں لگ چکی ہو اس کو جزاعہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 61 سے لے کر کے 75 تک اونٹ ہے تو اس کے لیے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی دینا واجب ہے جو کم سے کم 4 سال کی مکمل ہو۔ فَإِذَا كَانَتْ 76 فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَىٰ 90، پھر اگر وہ 76 ہو جائے تو اس میں 2 بنت لبون ہیں 90 تک، یعنی اگر 76 اونٹ ہو جاتے ہیں تو 76 سے لے کر کے 90 تک میں 2 بنت لبون ہیں۔ بنت لبون یعنی 2 سال کی اونٹنی۔ فَإِنْ كَانَتْ 91 فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَىٰ 120، پھر اگر وہ جب 91 ہو جائے تو اس میں 2 حقے ہیں 120 تک، یعنی 91 سے لے کر کے 120 تک میں 2 حقے واجب ہوں گے۔ وہ اونٹنی کی بچی جو 3 سال کی مکمل ہو چکی ہوں، تو ایسی 2 اونٹنی کی بچیاں جو مکمل 3 سال کی ہو چکی ہوں ان کو دینا واجب ہوگا اگر 91 سے لے کر کے 120 تک کے بیچ میں یا 120 تک کسی کے پاس اونٹ یا اونٹنیاں ہیں تو۔ ثم تستانف الفریضۃ فیکون فی الخمس شاۃ مع الحقتین، پھر فریضے کا استئناف کیا جائے گا، یعنی شروعات سے پھر فریضے کو ایسے ہی ادا کیا جائے گا، تو ہر 5 کے اندر 2 حقوں کے ساتھ 1 بکری ہے، یعنی 2 حقے تو اس وجہ سے کیونکہ 120 تک 2 حقے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگر 5 بڑھے تو اس میں 1 بکری بڑھ جائے گی، جس طرح شروع میں ہوا تھا کہ 5 اگر اونٹنیاں کسی کے پاس ہے تو اس میں 1 بکری ہے، تو ہر 5 میں 1 بکری بڑھے گی، اور 2 حقے جو 91 سے لے کر کے 120 تک تھے وہ تو پہلے سے ہی رہیں گے۔ تو اگر 125 ہو جائے تو اس میں 2 حقے اور 1 بکری۔ وفی العشر شاتانی، اور 10 میں 2 بکریاں، یعنی 130 کے اندر 130 اگر اونٹنیاں ہیں تو اس میں 2 حقے اور 2 بکریاں۔ وفی 15 3 شیات، اور 15 کے اندر 3 بکریاں۔ وفی 20 4 شیات، اور 20 کے اندر 4 بکریاں، یعنی جس طرح پہلے شروع میں بڑھ رہا تھا ویسے ہی کہ 5 میں 1 بکری، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں، 20 میں 4 بکریاں، تو ایسے ہی اب ہوگا 120 کے بعد، 120 سے پہلے جو ابھی تفصیل بتائی گئی وہ، پھر اس کے بعد 120 کے بعد اگر بڑھے تو اس میں 5 میں 1 بکری، ہر 5 میں 1 بکری، ٹھیک ہے۔ وفی 25، اور اگر یہ بڑھ کر کے
25 ہو جائے، یعنی 120 پر اگر 25 بڑھ جائے، 120 پر اگر 20 بڑھے تو اس میں 4 بکریاں ہیں، 5 بڑھے تو 1، 10 بڑھے تو 2، 15 بڑھے تو 3، 20 بڑھے تو 4، اور اگر 25 بڑھ جائے تو اس میں 1 بنت مخاض ہے۔ الی 150، 150 تک، ٹھیک ہے۔ تو 120 میں اگر 25 بڑھے یعنی 145 اگر ہو جائے تو اس میں 1 بنت مخاض اور 2 حقے جو پہلے سے تھے، 2 حقے اور 1 بنت مخاض اب واجب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 45 سے لے کر کے 49 تک کا ہے۔ اور فیکون فیہا ثلاث حقاق، تو اگر 150 ہو جائیں تو اس میں 3 حقے ہیں، ٹھیک ہے۔ 45 سے 49 تک میں 1 بنت مخاض اور 2 حقے، اور اگر وہ پورے 50 ہو جائے یعنی 150 تو اس میں 3 حقے واجب ہوں گے، یعنی وہ جو 3 سال کی مکمل اونٹنی ہو اس کو، وہ ایسی 3 اونٹنیاں جو 3 سال کی ہو چکی ہوں۔ ثم تستأنف الفریضۃ ففی الخمس شاۃ وفی العشر شاۃان وفی 15 ثلاث شیاۃ وفی 20 4 شیاۃ۔ پھر فریضے کو شروع سے انجام دیا جائے گا، تو 5 کے اندر 1 بکری، 10 کے اندر 2 بکریاں، اور 15 کے اندر 3 بکریاں، 20 کے اندر 4 بکریاں، یعنی 150 کے بعد بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ اگر 150 میں 5 بڑھے 155 ہو تو اس میں 3 حقے اور 1 بکری، اور اگر 60 ہو تو 3 حقے 2 بکریاں، اور اگر 65 ہو تو 3 حقے 3 بکریاں، اور اگر 70 ہو جائے تو 3 حقے اور 4 بکریاں۔ وفی 25 بنت مخاض، اور 25 کے اندر 1 بنت مخاض، یعنی اگر 25 یعنی 75 ہو جائے 175 تو اس کے اندر 1 بنت مخاض، کیونکہ 25 پر 1 بنت مخاض ہے، لہٰذا 3 حقے اور 1 بنت مخاض 175 ہو جانے پر زکوٰۃ کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ وفی 36 بنت لبون، اور 36 میں 1 بنت لبون، یعنی اگر 36 بڑھ جائے 150 پر تو اس میں 1 بنت لبون، 3 حقے اور 1 بنت لبون۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 196 فَفِيهَا 4 حقاق إِلَى 200۔ پھر جب وہ 196 ہو جائیں تو اس میں 4 حقے ہیں 200 تک، کیونکہ 150 میں 3 حقے تھے اور 46 پر 1 حقہ واجب ہوتا ہے، تو 150 میں اگر 46 بڑھے تو 196 ہو گئے، تو اس میں 1 حقہ اور بڑھ جائے گا، تو یہ پورے کے 4 حقے پورے ہو جائیں گے۔ 150 میں 3 حقے اور 1 اور بڑھ جائے گا 46 کے اندر، لہٰذا یہ پورے 4 حقے ہو گئے 200 تک میں، 96 سے لے کر کے 200 تک، یعنی 196 سے لے کر 200 تک میں 4 حقے واجب ہوں گے۔ ثم تستأنف الفریضۃ ابدا کما استونفت فی الخمسین التی بعد 150 پھر فریضہ ہمیشہ ایسے ہی انجام دیا جائے گا جیسا انجام دیا گیا تھا، جیسا شروع تھا اس 50 کے اندر جو 50 150 کے بعد تھے، یعنی 150 کے بعد 5 میں 1 اور 10 میں 2، 20 میں 3 اور 15 میں 3 اور 20 میں 4 بکریاں، پھر 25 ہو جائیں تو 1 بنت مخاض، اور 36 ہو جائے تو 1 بنت لبون، اور 46 ہو جائے تو اس میں 1 حقہ۔ تو ایسے ہی 200 کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ 200 اگر 205 ہو جائے تو اس میں 1 بکری، 210 ہو جائے تو 2 بکری، یہ 4 حقے تو پہلے سے ہوں گے، اور 5 میں 1 بکری، 10 میں 2، 3 میں 4، 15 میں 3، ایسے ہی بڑھتی جائیں گے آگے۔ پھر 25 ہو جائے تو 1 بنت مخاض، اور اگر 36 ہو جائے تو 1 بنت لبون، اور اگر 46 ہو جائے تو 1 حقہ، ایسے ہی بڑھتا رہے۔ والبخت والعراب سواء، اور بخت اور عربی سب برابر ہیں۔ بختیہ ایسے بچے کو کہتے ہیں جو
अजमी और अरबी ऊँट और ऊँटनी से मिल कर के पैदा हुआ हो, और अरबी उस घोड़े को कहते हैं जो खालिस अरबी ऊँट और ऊँटनियों से पैदा हुआ हो। तो इसके अंदर ज़कात अदा करने में और उसके वाजिब होने के अंदर बुख्त और अरबी ये सब के सब बराबर हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है इसके अंदर। और अगर बुख्त या फिर अरबी दोनों में से कोई भी अदा कर दे ज़कात के तौर पे तो भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बाबु ज़कातिल बकरी, गाय की ज़कात का बाब। लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन सलासीन मिनल बकरी साइमती सदक़तुन, 30 साइमा गायों से कम में ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास 1 से लेकर के 29 तक गायें हैं, अगरचे वो साइमा हो, साल के अक्सर हिस्से अगरचे वो बाहर खेतों में चरते हों या जंगलों में, तो भी उन पर ज़कात वाजिब नहीं है जब तक कि मुकम्मल 30 ना हो जाए। फ़इज़ा कानत सलासीना साइमतन वहाला अलैहल हौलु फ़फ़ीहा तबीउन औ तबीअतुन, फिर जब वो 30 साइमा हो जाएं और उन पर साल गुज़र जाए तो उसमें एक तबीअ या एक तबीआ है। यानी किसी के पास 30 गायें मुकम्मल हो गई और साल भी उन पर गुज़र गया और वो सब के सब साइमा हैं, तो अब उसमें ज़कात वाजिब हो जाएगी। और जो ज़कात अभी वाजिब होगी वो एक तबीअ या एक तबीआ वाजिब होगी। अगर ये 39 तक हैं, तब 30 से लेकर के 39 तक हैं तो उनमें सिर्फ़ एक तबीअ या एक तबीआ वाजिब होगी। तबीअ या तबीआ उस बछड़े या बछिए को कहते हैं जिसकी उम्र साल भर हो। मुकम्मल साल भर के बछड़े या बछिए को तबीअ या तबीआ कहा जाता है। वफ़ी अरबाईना मुसिन्नतुन औ मुसिन्नुन, और 40 में एक मुसिन्ना या एक मुसिन, यानी अगर 39 से बढ़ कर के 40 हो जाए तो उसमें एक मुसिन या मुसिन्ना है। एक मुसिन या मुसिन्ना 2 साल की बछिए या बछड़े को कहते हैं। तो 2 साल के बछड़े या बछिए को अदा किया जाएगा अगर किसी के पास 40 गायें मुकम्मल है और वो सब के सब साइमा हैं और साल उस पर गुज़र चुका है तब। फ़इज़ा ज़ादत अलल अरबाईना वजब फ़ी ज़ियादती बिक़द्रि ज़ालिका इला 60 इंद अबी हनीफ़ा, फिर अगर वो 40 पर ज़ायद हो जाएँ तो ज़्यादती में उसी की मिक़दार वाजिब होगी 60 तक इमाम आज़म अली रहमत व रिज़वान के नज़दीक। यानी इमाम आज़म अली रहमत व रिज़वान के नज़दीक अगर 40 से ज़ायद हो तो 60 से पहले तक जितनी ज़्यादती हो उसी ज़्यादती के हिसाब से ज़कात में भी ज़्यादती होगी। यानी 41 से लेकर के 59 तक में जो ज़्यादती होगी उस ज़्यादती के हिसाब से भी ज़कात में भी ज़्यादती होगी। ये इमाम आज़म अली रहमत व रिज़वान के नज़दीक है। उसकी तफसील नीचे बयान फरमाते हैं कि फ़फ़िल वाहिदती रुबउ उश्री मुसिन्नतिन वफ़ी सनतैनि निस्फ़ु उश्री मुसिन्नतिन वफ़ी सलासती सलासतु अरबाई उश्री मुसिन्नतिन वफ़िल अरबाई उश्रो मुसिन्नतिन। एक के अंदर मुसिन्ना के 10वें का चौथाई, 2 में मुसिन्ना के 10वें का निस्फ़, 3 में मुसिन्ना के 3 चौथाई, मुसिन्ना की 3 चौथाई, मुसिन्ना के 10वें की 3 चौथाई, और 4 में मुसिन्ना का 10वां हिस्सा। यानी अगर 41 हो तो 40 पे जो वाजिब है मुसिन्ना वो, और फिर उसके बाद एक मुसिन्ना का 10वां हिस्सा करके फिर उसकी जो चौथाई होगी उसकी मिक़दार भी उसमें ज़्यादती होगी, यानी उसकी मिक़दार भी ज़कात वाजिब होगी। और अगर 42 हो जाए तो एक मुसिन्ना के 10वें का जो निस्फ़ होगा उसकी ज़्यादती होगी और उतनी ज़्यादा एक मुसिन्ना और उतना देना वाजिब होगा। और अगर 3 हो जाए यानी 43 हो जाए तो उसमें एक मुसिन्ना के 10वें की 3 चौथाई ज़्यादती होगी। और अगर 4 हो जाए तो एक मुसिन्ना के का जो 10वां हिस्सा होगा उस 10वें हिस्से की ज़्यादती की जाएगी एक मुसिन्ना के ऊपर। एक मुसिन्ना 40 की वजह से और 4 की वजह से मुसिन्ना का 10वां हिस्सा उश्र। ये इमाम आज़म अली रहमत व रिज़वान के नज़दीक है। वक़ाला ला शय्या फ़ी ज़ियादती हत्ता तबलुग़ 60 फ़यकूनु फ़ीहा तबीआनी औ तबीअतानी। और साहिबैन अलैहिम रहमान ने फरमाया है कि ज़्यादती में कुछ भी वाजिब नहीं होगी यहाँ तक कि 60 हो जाए तो उसमें 2 तबीअ या 2 तबीआ हैं। यानी अगर 40 से ज़ायद हो जाए, 30 में तो एक तबीआ है और 40 में एक मुसिन या मुसिन्ना, लेकिन अगर 40 से ज़ायद हो जाए तो इमाम
محمد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر 40 سے زائد ہو جائے تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 60 تک ہو جائے، یعنی 41 سے لے کر کے 59 تک جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کی وجہ سے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اور جو 40 پہ مسنہ واجب ہوتا تھا وہی ابھی تک واجب ہوگا۔ اگر 59 تک کسی کے پاس ہے تو ایک مسن یا مسنہ ہی واجب ہے، لیکن اگر 60 ہو جائے تو اب اس میں زیادتی ہوگی، یعنی 30 میں جو ایک طبیع یا طبیعہ تھیں اب 2 طبیع یا طبیعہ ہو جائیں گے۔ تو یہ امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا فرمان ہے۔ وفی 70 مسنۃ و طبیع، اور 70 میں ایک مسنہ اور ایک طبیع، اس وجہ سے کیونکہ 40 میں ایک مسنہ ہے، مسن یا مسنہ، اور 30 میں ایک طبیع یا طبیعہ ہے، لہٰذا دونوں مل گئی، اگر 40 اور 30 تو 70 ہو گئے، لہٰذا ایک مسن اور ایک طبیع ہے، یا ایک مسنہ اور ایک طبیعہ۔ وفی 80 مسنتان، اور 80 میں 2 مسنے، کیونکہ 40 میں ایک ہے تو 80 میں 2 ہوں گے، تو 80 اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں 2 مسنے ہیں۔ مسنہ یعنی وہ بچھڑا یا بچیا جو مکمل 2 سال کی ہو، ٹھیک ہے، اور طبیع یا طبیعہ 1 سال کا بچھڑا یا بچیا۔ وفی 90 ثلاث اتبعۃ، اور 90 میں 3 اتبعہ، یعنی 3 طبیعے ہیں 90 کے اندر، 3 ایسے گائے کے بچھڑا یا بچیا جو 1 سال کے ہوں، تو اس طرح کے 3 بچھڑے یا 3 بچھیے دینا لازم ہوگا اگر کسی کے پاس 90 گائیں ہیں اور ان پر، اور وہ سب کے سب سائمہ ہیں اور سال گزر چکا ہے تو۔ وفی 100 طبیعان و مسنۃ، اور 100 کے اندر 2 طبیع اور 1 مسنہ، 2 طبیع اور 1 مسنہ، کیونکہ 60 میں 2 طبیع ہیں لہٰذا 2 طبیع ہو گئے، اور 40 میں 1 مسنہ ہے تو 60 اور 40 مل کر 100، تو 100 میں 2 طبیع اور 1 مسنہ ہے۔ وعلی ھذا یتغیر الفرض فی کل 10 من طبیع الی مسنۃ ومن مسنۃ الی طبیع والجوامیس والبقر سواء، اور اسی طریقے پر فرضیت بدلتی رہے گی ہر 10 کے اندر طبیع سے مسنہ کی طرف اور مسنہ سے طبیع کی طرف۔ اس نسخے میں ومن مسنۃ الی طبیع بھی ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں ایسا نہیں ہے، صرف من طبیع الی مسنہ ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس 30 گائیں ہیں تو 1 طبیع ہے یا 1 طبیعہ، اور اگر 40 ہو جائے تو 1 مسن یا مسنہ، تو یہاں پہ جو 10 کی زیادتی ہوئی ہے اس 10 میں 1 طبیع سے مسنہ کی طرف حکم بدلا ہے، لیکن اگر 40 پہ 10 کی زیادتی ہو جائے، 50 ہو جائے، تو اس میں حکم نہیں بدلتا ہے کہ اب جو ہے وہ 2 طبیع واجب ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب 60 ہو جائے تب 2 طبیع ہیں، لیکن اگر 50 ہے تو اس میں 2 طبیع نہیں ہے، تو یہاں پہ جو حکم ہے وہ نہیں بدلا ہے، طبیع سے مسنہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے یہاں کہا کہ من مسنۃ الی طبیع نہیں کہا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ مسنہ سے طبیع کی طرف حکم بدل جائے 10 کی وجہ سے، اسی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ اگر ابھی طبیع واجب ہے کسی پر اور پھر اس کے پاس 10 گایوں کی اور زیادتی ہوئی تو اس کے بعد مسنہ واجب ہے، ٹھیک ہے، طبیع کے بعد اگر 10 کی زیادتی ہو جائے تو مسنہ واجب ہے، کیونکہ طبیع ہے 30 پر اور مسنہ 40 پر، تو 10 میں زیادتی ہوگی تو 40 ہو جائے گی۔ والجوامیس والبقر سواء، اور بھینس اور گائیں سب برابر ہیں، یعنی ادا کرنے میں اور ایسے ہی واجب ہونے میں بھینس اور گائیں سب برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 گائیں ہیں اور 20 بھینس ہے تو واجب ہو جائے گا اس پر بھی، اور وہ چاہے تو گائے کے بچھڑے یا بچھیے کو یا پھر چاہے تو بھینس کے بچھڑے یا بچیوں کو کسی کے بھی ذریعے سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ باب زکوٰۃ الغنم، بکری کی زکوٰۃ کا باب۔ لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر 40 سے کم بکریاں کسی کے پاس ہیں تو اس میں کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، 39 تک، 1 سے لے کر 39 تک اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فإذا كانت 40 صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120، پھر جب وہ 40 صائمہ ہو جائیں اور سال گزر جائے تو اس میں ایک بکری ہے 120 تک، یعنی 40 سے 120 تک اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو ان میں صرف
ایک بکری ہے، اس کے اندر بھی سائمہ اور سال گزرنے کی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 سائمہ بکریاں ہیں، 40 سے لے کر کے 120 تک، تو اس میں ایک بکری ادا کرنا زکوٰۃ میں واجب ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاطَانِ إِلَىٰ مِئَتَيْنِ، پھر اگر وہ ایک بڑھ جائے تو 2 بکریاں ہیں 200 تک، یعنی اگر 120 سے 121 ہو جائے تو اس میں 2 بکریاں واجب ہو جائیں گی، اور 121 سے لے کر کے یہ پورے 200 تک ایسے ہی ہے، یعنی 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہی واجب ہیں، اس میں کچھ زیادتی نہیں ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا 3 شِيَاطٍ إِلَىٰ 399 پھر جب ایک زائد ہو جائے تو اس میں 3 بکریاں ہیں 399 تک، ٹھیک ہے، 399 تک ایک بکریاں ہیں، 201 سے لے کر کے 399 تک میں 3 بکریاں واجب ہیں زکوٰۃ میں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 400 فَفِيهَا 4 شِيَاطٍ پھر جب وہ 400 کو پہنچ جائے تو اس میں 4 بکریاں ہیں، یعنی 400 اگر ہو جائیں بکریاں 399 سے جب بڑھ جائیں تو اس میں 4 بکریاں واجب ہو جاتی ہیں، اور یہ 399 تک 3 بکریاں ہی واجب ہوں گی، نہیں 499 سے لے کر کے 400 سے لے کر کے 499 تک 4 بکریاں واجب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ثم فی کل 100 شاۃ پھر ہر 100 میں ایک بکری، یعنی ایسے ہی 400 کے بعد جب 500 ہو تو اس میں ایک بکری، 600 تک، 600 اگر ہو جائے تو اس میں پھر بڑھے گی، تو ایسے ہی بڑھتی رہے گی، 400 میں 4، 500 میں 5، 600 میں 6، ایسے ہی ہر 100 میں ایک بکری بڑھے گی۔ وَالدَّانُّ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ اور بھیڑ اور مینڈھے سب برابر ہیں، یعنی اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، بھیڑ اور مینڈھے سب کے سب اس میں برابر ہیں، اور مذکر و مؤنث سب برابر ہیں، چاہے تو بھیڑ کو زکوٰۃ میں ادا کریں یا مینڈھے کو ادا کریں، مذکر ہو یا مؤنث ہو سب کے سب برابر ہیں، اور ایسے ہی جو بڑھوتری ہو وہ مینڈھے میں ہو یا پھر بھیڑ کے اندر ہو، کسی میں بھی ہو سب میں برابر ہے، جو حساب بتایا گیا ہے اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی سب کے اندر۔